فرید احمد مگھیانہ صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ اب تک کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ شہزاد عبداللہ صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی جھنگ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ سر علاوہ ازیں جھنگ میں کتنے گروپس ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اعجاز ایڈوکیٹ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کتنے فیصد جماعت اسلامی جھنگ کی قیادت سے مطمئن ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا نفاذ کر سکتے ہیں؟ عرصہ دراز سے جماعت اسلامی پورے پاکستان میں الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامزد کرتی ہے، الیکشن میں حصہ لیتی ہے، بہت سی سیٹس آپ ون بھی کرتے ہیں اور بہت سی سیٹس جو ہیں وہ آپ سے چھوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن جو المیہ رہا جنگ میں کہ ہمیشہ جماعت اسلامی کو اس طرح ووٹ نہیں پڑتے، ان کا ووٹ بینک بہت کم ہے، لیکن اس دفعہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے کیسا ہے؟ کیا امیدیں رکھتے ہیں آپ؟ ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو عوام نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ اصل میں ہمارا جو سیاسی ماحول ہے اور جو ہمارا یہ کلچر ہے، اس کے اندر پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سرمایہ داروں اپنی گیمیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کو ایک اچھا نمائندہ چننے کا پراپر موقع بھی نہیں ملتا۔ تو اس دفعہ جو حالات بنے ہیں 2024 کے اندر، لوگوں نے بار بار پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو آزمایا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے ملک پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، یہ اب ایک عام مزدور کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ اب اویئرنیس اتنی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہر بندے تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دینی طبقہ تھا، انہوں نے بھی دین اسلام کے سیاسی نظام کو اور معاشی نظام کو اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا جس طریقے سے اسے کرنا چاہیے تھا۔ تو اب الحمدللہ عام آدمی تک یہ معلومات بھی پہنچی ہیں، لوگوں کا قرآن کو پڑھنے کا ایک شوق بڑا بھی ہے، اور یہ ایک اویئرنیس آئی ہے۔ اور اس دفعہ انشاءاللہ پھر خاص طور پہ جماعت اسلامی کی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک جو فیئر طریقے سے مظلوم کی، غریب کی، مسکین کی، یتیم کی جو مدد کی ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جو خیر برپا کی ہے، اس کی وجہ سے وہ سارا کریڈٹ جماعت اسلامی کو، سراج الحق کو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 70 کے بعد کہ جماعت اسلامی 100% سیٹوں کے اوپر اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں، اور ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اب حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جماعت کو اختیار ملا ہے، جماعت نے سادگی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے لیے کسی نے اس خزانے کو استعمال نہیں کیا، اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، قوم کے لیے کیا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا، قوم کے لیے کیا ہے۔ تو جب لوگوں کو یہ نظر آیا ہے کہ کے پی کے میں یہ وزیر خزانہ بنے، تو انہوں نے ٹیکس فری، سود فری، کرپشن فری صوبہ بنا دیا چند سالوں کے اندر۔ اور ان کو تو 40 سال ملے ہیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو 40 سال ملے ہیں، اور وہ تو وہ رہے۔ یہاں ہمارے جنگ کے اندر لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اب کیا عجیب بات ہے، ایک ہی خاندان اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایم این اے بنوں گا، میری بیوی ایم پی اے بنے گی۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، دونوں سیٹیں میں اپنے پاس رکھوں گا۔ ایک تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایم این اے بنوں گا، میرا باپ جو ہے وہ ایم پی اے بنے گا۔ اس کلچر سے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے تو کوئی اپنے مقاصد ہیں، یہ عوام کو کچھ نہیں دینا چاہتے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت فرید احمد مگھیانہ، امیدوار صوبائی اسمبلی جنگ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جماعت اسلامی اسلامی ریاست کی خواہاں ہے۔ میں فرید احمد مگھیانہ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا پلان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دیکھیں، ہم الحمدللہ پہلے بھی یونین کونسل کی سطح پہ، ہم اپنے محلے کی سطح پہ خدمت کمیٹیاں بنائیں گے، جس میں نیک نامی رکھنے والے لوگ، ائمہ مساجد،
ڈاکٹرز، وکلا اور دیگر جو سینئر ہمارے شہری ہیں ان کی مدد سے انشاءاللہ ہم وسائل جنریٹ پہلے حکومت کے بغیر بھی کرتے ہیں، اب اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے پاس حکومت کا قلم دان بھی ہوگا، ہم حکومتی وسائل استعمال کریں گے، یونین کونسل کو صاف کریں گے۔ یہ کیسے؟ یہ گند صاف نہیں ہوتا، یہاں کے گندا پانی جو ہے وہ ہمارے پینے والے پانی میں شامل ہو گیا ہے، ہر 10ویں بندے کا گردہ خراب ہے، تو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا۔ ہم انشاءاللہ یونین کونسل کی سطح پہ صحت کا بھی، تعلیم کا بھی اور روزگار کا بھی، راشن کا بھی انشاءاللہ بندوبست کریں گے۔ ہم یہ یونین کونسل سطح پہ عام آدمی کو انشاءاللہ ریلیف دیں گے۔ امن و امان کو ہم اس لیے یقینی بنائیں گے کہ آپ دیکھیں ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے، ہم انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پہ ہم اپنے ایس ایچ اوز کو جب پوری فیسلٹی اور پوری سہولیات دیں گے، پورے وسائل دیں گے تو وہ کیسے امن و امان قائم نہیں کرے گا۔ ہم کوئی سیاسی پریشر پہ کسی ایس ایچ او کو نہیں لگائیں گے، ایمانداری اور کارکردگی کی بنیاد پہ انشاءاللہ سیٹیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے یہی ادارے ہوں گے عوام کو ڈیلیور کریں گے اور عوام کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ مجھے خود بھی رات کو گلیوں میں گشت کرنا پڑا، میں گشت کروں گا، میں دن کو دفتروں میں خود ایک کارکن کی طرح بھاگوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کیسے نہیں ڈیلیور کرتے، یہ استاد کیسے نہیں ایجوکیشن دیتے۔ رائے اعجاز ایڈوکیٹ عالمیر خان ہاؤس میں موجود ہیں، ان کی پوری جماعت اسلامی کی قیادت موجود ہے، اور رائے اعجاز صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان کے ساتھ فلی سپورٹ کا بھی جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو شہزاد عبداللہ صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی جھنگ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ سر علاوہ ازیں جھنگ میں کتنے گروپس ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ضلع جنگ کے اندر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہر حلقے میں ہم نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، اور ہر جگہ پہ ایک اچھی سپورٹ، جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ پہ سپورٹ ایک اچھی ملتی ہے، اور جس گروپ کو بھی ہم نے تو ٹچ کیا ہے تو کسی نے ہمیں کوئی نیگیٹو پہلو نہیں دکھایا، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس وقت متبادل صرف ترازو ہی ہے، جماعت اسلامی ہے جو کہ الیکشن میں جو پازیٹیو کردار ادا کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ جیت کر ایک اچھا ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی اور اسلامی اقدار کو روایت دینے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے، ریپیٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت اسلامی کی جنگ کیمپین ہے اس کی ورک جو ہے وہ شو ہو، پتہ چلے ہمارے جو مخالف اپوٹنٹ ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، کہ انہیں پتہ چلے کہ کتنے گروپس ہیں جنہوں نے باقاعدہ اتحاد کا اظہار کیا ہے۔ اس میں جو مین گروپس ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے نام بھی آپ اناؤنس کریں۔ جی، جنگ شہر میں خاص طور پر یہ باکسر گروپ ہے جس نے فل ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتحاد کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انصار گروپ جو ہے، اور اسی طرح کسان بورڈ وہ فل فلیج ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارا اسلامی جمعیت طلبہ کا ینگ اسٹوڈنٹس کا جو کہ یونیورسٹی اور کالجز کے بہترین طلبہ اور ان کے ووٹ بھی ہیں اور جو بنے ہوئے ہیں ووٹ، تو وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح جنگ کا ایک بہت بڑا نام اقبال سنز کے نام سے شیخ ظفر اقبال صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ علاقہ اعلان کیا اور وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمارا ہر جگہ پہ جلسے بھی رکھوا رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ ایز اے جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی جھنگ، آپ جھنگ کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس طرح سے اس طوفان میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ہمارے نوجوانوں کے لیے ذریعہ معاش نہیں ہے، اس صرف جماعت اسلامی ہی اقتدار میں آ کے ملک کو اس طوفانوں سے، اس مایوسیوں سے نکال سکتی ہے۔ ہمارے پاس پورا ایک پروگرام ہے، ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے جہاں پہ ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں، اور جماعت اسلامی کے 1000 سے زیادہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں مختلف اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلیوں میں بھی، سینٹ میں بھی، اور کسی پہ بھی کرپشن کا ایک داغ بھی نہیں ہے، اور وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کام کرنے کی۔ اس لیے ہمارے پاس پورا ایجنڈا ہے کام کرنے کا، اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے۔ اگر جماعت اسلامی کو عوام موقع دے تو انشاءاللہ نظر آئے گا
کہ ملک پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک جگمگاتا ہوا ستارہ ابھرے گا. تھینک یو ویری مچ سر. فاؤنڈیشن کے ایکٹیو کارکن طارق صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے یہاں جھنگ میں بڑا ورک کیا ہے، آپ اپنے ورک سے فردر کتنے مطمئن ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ورکنگ آپ کی ویلفیئر کی رہی ہے اس سے کیا آپ کو اس عوام سے ووٹ کے اعتبار سے کوئی ریوارڈ بھی ملے گا، توقع ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں جماعت اسلامی ایک دینی اور سیاسی جماعت ہے، وہیں الخدمت فاؤنڈیشن ایک پاکستان کی بڑی این جی اوز میں سے ایک ہے، اور اس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے اور اس کا اپنا طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ کام کرتی ہے. جماعت اسلامی کے والنٹیئر ضرور الخدمت فاؤنڈیشن میں شامل ہیں، لیکن دونوں اپنے اپنے نظریے اور طریقہ کار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی آفات آتی ہے، وہ کرونا کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلے کی صورت میں ہو، تو جماعت اسلامی کے جو رضاکار ہیں وہ الخدمت کو اپنی رضاکارانہ اپنی سروسز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن معروف ہے. میں سمجھتا ہوں جھنگ کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں. ان میں سے اس وقت 231 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن. ان کی ماؤں کو 5500 روپیہ ان کی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ان کے گھر میں ہی. اسی طرح ہم نے 2 ڈائگنوسٹک سینٹر جھنگ اور شورکوٹ میں بنائے ہیں، جہاں بلا تخصیص ہر فرد کو کوالٹی اور معیار کے ساتھ ان کے ٹیسٹ 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. 300 یتیم جو ہیں معذور لوگ، ان کو ہم نے ویل چیئرز دی ہیں، وہ اب اس وجہ سے زندگی کی طرف آئے ہیں. اسی طرح ہم نے تقریباً 200 کے قریب کمیونٹی ہینڈ پمپ لگائے ہیں، وہ گہرائی سے پانی لے کے اب میٹھا پانی جھنگ کے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یوسف شاہ روڈ پہ ہم نے ایک بڑا 40 لاکھ مالیت کا فلٹر پلانٹ لگایا ہے اور وہ صاف پانی دے رہا ہے، لوگ وہاں سے حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے جو راشن رمضان شریف کے موقع کے اوپر ہم دیتے ہیں، لوگ اپنا روزے وغیرہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہم بڑی عید کے اوپر جو لوگ قربانی نہیں کر پاتے ان تک گوشت ہم پہنچاتے ہیں. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کا کارکن والنٹری اس میں شامل ہوتا ہے. تھینک یو سر. جیسا کہ آپ آواز 105 کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات سماعت فرما رہے ہیں، یہ پروگرام نہ ہی صرف 105 پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے آواز میڈیا گروپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں ان پر بھی یہ دیکھا جا رہا ہے. اس وقت ہم الحمیر ہاؤس میں موجود ہیں اور الحمیر ہاؤس میں اس وقت رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب جو کہ طریقے تبدیلی نظام کے چیئرمین ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں. جماعت اسلامی جھنگ کی قیادت جس میں فرید احمد مگھیانہ صاحب ہیں، شہزاد عبداللہ صاحب ہیں، طارق صابری صاحب ہیں. کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور اس وقت یہ سپورٹ کے لیے ووٹ کے لیے رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب جو کہ چیئرمین طریقے تبدیلی نظام ہیں ان کے ہاؤس میں بھی موجود ہیں. طریقہ تبدیلی نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیشہ سسٹم کی بات کی ہے، اسلامی ریاست کی بات کی ہے اور ان کے پاس پورا ایک ایجنڈا ہے، لیکن ان کی ہمیشہ یہ خواہش بھی رہی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان میں حکومت قائم کرے اور اسلامی ریاست کا نفاذ ہو. میں جماعت اسلامی کے اعتبار سے رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کتنے فیصد جماعت اسلامی جھنگ کی قیادت سے مطمئن ہیں اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا نفاذ کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم آصف. میرا خیال ہے کسی کو بھی جب پرکھنا ہوتا ہے نا، کسی انسان کو، کسی جماعت، کسی ادارے کو، تو آپ یہاں پہ بڑی قداور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گور صدیقی صاحب. اب آپ یہ دیکھیں ان کے بیٹے کمانڈر صاحب، انہوں نے ایجوکیشن میں ترقی ہوئے گی تو کوئی ترقی ہوئے گی، نہیں تو نہیں ہے. جماعت اسلامی کو اقتدار واقعہ ہی نہیں ملا. ایک ملا ان کو کے پی کے میں سراج صاحب جو تھے وہاں پہ وہ فائنانس منسٹر تھے اور بڈیلو صاحب اسپینش تھے، وہ آئے ہوئے تو انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ بغیر سود کے کیسے چلتا ہے. تو ایک بہت بڑی میٹنگ تھی، مجھے اتفاق ہوا وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا سیکریٹریٹ میں.
سراج صاحب تو نہیں تھے اس دن، سینٹر میں چلے گئے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی زبردست میٹنگ تھی. تو بات یہ کہ ان سے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری اکانومی سود کے بغیر ہو جائے گی، ہم کم اللہ کی جنگ سے تو پاک ہو جائیں گے، ہم کم از کم اس سے تو بچیں گے. اگر آج جماعت اسلامی اور کچھ نہیں تو مجھے یہ ان پہ اتنا یقین ہے کہ ان کے پاس ایک پروگرام ہے، کم از کم نہ کوئی بلاول کے پاس پروگرام ہے، نہ کوئی مریم کا پروگرام ہے، ان کو پاس ناچ گانے کے پروگرام ہیں. اگر قوم ساری قوم کو پہلے بھی نچواتے رہے، اب بھی انہوں نے نچانا ہے تو وہ ناچتے رہیں، قوم نے ناچنا ہے تو ناچے. اگر قوم واقعی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر ترقی ہو، تعلیم ہو، اور بغیر سود کے ہماری اکانومی، سود کے بغیر اکانومی دیکھیں نا، اکانومی فلورش نہیں کر سکتی، گڑ نہیں سکتی. آپ سود ہو اور اعلان جنگ ہو اللہ کے ساتھ اور پھر ہم کہیں جی اللہ کی برکات آ جائیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں. تو صرف ایک جماعت، اب اس کے اوپر ہمیں پی ٹی آئی تو ویسے پاپولر ہے لوگوں میں، نوجوانوں میں، بات صحیح ہے ان کی بھی. لیکن مجھے کسی نے پوچھ لیا تھا ایک دن کچہری میں، جو اس سے میں پھر ختم کروں گا آپ کا پروگرام، کہ کسی نے کہا کہ یار عمران اور سراج الحق کو اگر آپ کمپیئر کرو تو کیسا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ نے ایک ہی کسوٹی دی ہے اور وہ ہے تقویٰ، لیکن تقوی کے لحاظ سے سراج الحق کو کوئی نہیں پہنچتا. میں سراج صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور انتہائی دیانتدار، ویری کریڈیبل مین، مطلب ایسے جیسے قاضی حسین احمد تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت، مطلب آپ ان کو واٹ ٹو سے ناؤ، دیر اے گریٹ پیپل. جماعت نے کبھی بھی امیر چنا ہے تو ان کا جماعت کو، اسائڈ فرام جماعت، ان کے امیر کو میں نے تو ہمیشہ گریٹ پایا ہے. بس سر لاسٹ میں لاسٹ کویسچن یہی کرنا چاہوں گا اور اسی سے اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ بھی ہوگا. وہ یہ ہے کہ اب یہ جماعت اسلامی جھنگ کی قیادت جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ تشریف فرما ہے، تو آپ کس لیول پر ان کے ساتھ سپورٹ کے جو ہے وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری سپورٹ تو دعا ہے اور دل سے ہے. بات یہ سب سے بڑی سپورٹ تو ہے یہ. ویسے نہ کوئی میرا ووٹ ہے، نہ میرا کوئی نوٹ ہے، میرے پاس نہ وہ نوٹ ہے نہ ووٹ ہے، وہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. لیکن دعائیں میرے ساتھ، ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں. اس کے کی وجہ ہے کہ میں نے بہت سال لدھیانوی صاحب کو ووٹ دیا، وہ بھی ایک دینی جماعت ہے. اس کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں یہ اسی لیے کہ یار دینی جماعت ہے، دینی لوگ ہیں یہ وہ. لیکن بڑی مایوسی ہوئی کہ اتنے سال لگاتار ان کے پاس قیادت رہی ہے یہاں کی، اور جنگ کی یہ حالت کیوں ہے؟ میرا ایک سوال ہے. میں کہتا ہوں پیر ہیں، فقیر ہیں، میں نام نہیں اب لینا چاہتا، بڑے بڑے ایم این ایز ہیں جو میرا خیال میں آج 3 4 5 ٹرم سے بنے آ رہے ہیں. یہاں پہ ایسی شخصیات بھی ہیں جو 2 بار الیکشن جیتی ہیں ایک ہی ٹرم میں. اب بات یہ کہ انہوں نے جنگ کی یہ حالت کیوں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی بھی جو پرانا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اور بار بار کھڑا ہوتا ہے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. بالکل سر، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے پروگرام کے دوران یہ فرمایا ہے کہ ووٹ اور نوٹ کی بات کی ہے. ووٹ اور نوٹ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سر آپ ایک مذہبی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک سیاسی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور امریکہ میں آپ کا بزنس رہا ہے، لینڈ لارڈ ہیں آپ. سیاسی اعتبار سے آپ کے بھتیجے، آپ کی فیملی کے ہی تیمور بھٹی صاحب جو کہ منسٹر سپورٹس رہے ہیں، آپ کی ایک ورتھ ہے سوسائٹی میں، آپ کی ایک پی آر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ جماعت اسلامی جھنگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ ووٹ دلوا سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ وہ مجھ سے زیادہ تو آصف آپ کے ووٹ ہیں. بات سیدھی سی ہے جی. بہرحال وہ میری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میں جو کر سکا میں انشاءاللہ کروں گا. جی بالکل. رائے اعجاز صاحب جو ہیں وہ واقعی چونکہ اسلامی ریاست کے بھی یہ خواہاں ہیں اور تحریک تبدیلی نظام کے چونکہ یہ چیئرمین ہے، ریولوشن چاہتے ہیں، اور آج جیسے انہوں نے بات کی کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کا اقتدار ہو، اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ ملک کا سسٹم یہ کیسے چلاتے ہیں اور ملک کو کس طرح سسٹمائز کرتے ہیں، سود سے پاک نظام کیسے دیتے ہیں.